آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد صدر محفل، رونق محفل، جان محفل، قاسم فیضان خواجگان نقشبندیت، امین امانات حضرت مجدد الفسانی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ثانی سرکار دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام پیکر خلوص و محبت و شفقت پیر طریقت، رہبر شریعت، رونق بزم حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتکم العالیہ، شہزادگان سالکاباد شریف، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ عرس غوثین کی پاک تقریب میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کی بادب حاضری کو قبول فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت پیر ثانی سرکار کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا، اور آج میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس سے چھٹی لے کر کے آیا ہوں۔ میری وہاں پر جب سے عرس شروع ہوتا ہے جب تک ختم نہیں ہوتا نوکری کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں نے وعدہ کیا تھا حاضر ہوں، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ولایت کا ذکر ہے، کہیں ولایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور کہیں ولایت کی نسبت بندوں کی طرف ہے، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کچھ بندے اللہ کے دوست ہیں اور کچھ بندوں کا اللہ دوست ہے۔ میں بڑی توجہ چاہوں گا، یہ دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ بندے اللہ کے دوست ہیں، اللہ بندوں کا دوست ہے۔ میں پورے مجمع سے یہ گزارش کروں گا، آج آپ تعزیت کے ماحول میں نہیں ہیں، آج آپ جشن کے ماحول میں ہیں، اور میرے پاس کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں تمہید نہیں باندھنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جنہیں خدا برباد کرنا چاہتا ہے انہیں ولیوں کے در پہ آنے نہیں دیتا، اور جنہیں آباد کرنا چاہتا ہے انہیں ولیوں کی چوکھٹ چھوڑنے نہیں دیتا۔ جتنے لوگ سٹیج سے لے کر آخر تک زندہ بیٹھے ہیں وہ زندہ لوگوں کی طرح کہیں سبحان اللہ، آواز گونجنی چاہیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر میں یہ بات دہرا رہا ہوں اور اسے توجہ سے سماعت فرمائیے، تمام سامعین و ناظرین، ذمہ دار ہوں اس بات کا، اللہ جسے اجاڑنا چاہتا ہے اسے ولیوں کے قریب نہیں آنے دیتا، اور جسے بسانا چاہتا ہے انہیں ولیوں کی چوکھٹ عطا کر دیتا۔ اور یہ صرف میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ آپ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، وہ بھی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بندہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا، توبہ کو جی چاہا، کسی سے پوچھ بیٹھا تو اس نے کہا 99 کا قاتل ہے، تیری تو بخشش کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو پھر 99 کیوں رہیں، زبان پر لاتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے، 100 ہی کر لیتے ہیں۔ اس نے اس کو ختم کیا، پھر کسی اور کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے 100 کا کیا مسئلہ ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو گناہ تھوڑے دیکھتا ہے۔ ہاں تجھے میں ایک مشورہ دیتا ہوں، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، جانا تیرا کام ہے، بخشوانا ان کا کام ہے۔ اچھا وہ بندہ ضدی نہیں تھا،
اگر ضدی ہوتا تو وہ کہتا اللہ ہر جگہ سنتا ہے، میں وہاں کیوں جاؤں؟ جو اس چکر میں پڑتے ہیں وہ کبھی چکر سے باہر نہیں آتے۔ اس نے کہا بخشنا رب نے ہے، بندوں کے پاس جانے سے کیا حرج ہوتی ہے۔ وہ چل پڑا، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، لیکن بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے چلتے چلتے بھی منہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف کیا۔ عذاب پر مقرر فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہتے ہیں کیس ہی ہمارا ہے، 100 کا قاتل ہے۔ رحمت والے کہتے ہیں یہ تو دیکھو منہ کدھر ہے۔ اب حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرشتوں میں ملائکہ عذاب اور ملائکہ رحمت میں جھگڑا ہو گیا۔ اب دھیان دینا، یا اللہ ہم نے تو سنا تھا مولوی پھڈا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا فرشتوں کا جھگڑا نہ ہو تو ولی کی عظمت کا پتہ کیسے چلے؟ وہ کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے اور وہ کہتے ہیں منہ کدھر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، دیکھیے میں شارٹ کر رہا ہوں، فیصلہ گیا یا اللہ جنتی ہے یا جہنمی؟ فرمایا زمین کی پیمائش کرو۔ اب یہ میں مشائخ کی زیارت کر کے علامہ خضر الاسلام صاحب جملہ کہنا چاہتا ہوں، ولیوں کی طرف جو راستہ جائے اس کی پیمائش پٹواری نہیں کرتے، فرشتے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جملہ سمجھ آیا ہوتا تو ضرور بولے ہوتے۔ اگر پھر سنیے، جو راستہ ولیوں کی طرف جائے اس کی پیمائش فرشتے کرتے ہیں۔ اب میرا جملہ سنیے، یہ تو ان کی طرف آنے والی راہ کا مقام ہے، ان کی خانقاہ کا مقام کیا ہوگا؟ فرشتے پیمائش پہ لگ گئے۔ اللہ نے زمین کو کہا سکڑ جا، اسے ولیوں کے قریب کر دے۔ فرشتوں نے ماپ کے کہا ایک بالش ولیوں کی بستی کے قریب ہے، فرمایا جنتی ہے۔ میں مولانا سے کہتا ہوں رب کے فیصلوں کو خندہ پیشانی سے مان لیں، جھگڑا نہ کیا کریں، فرقہ واریت کی زہر لوگوں میں عام نہ کریں، آئیں رب کا فیصلہ مان لیں۔ حضور میرے جملے پر دھیان دینا، رب کا فیصلہ یہ ہے ولیوں سے دور ہے تو جہنمی ہے، ولیوں کے قریب ہے تو جنتی ہے۔ اگر آپ سال کا بعد شریف آ کر بھی نہ بولے تو میں آپ کے یقین کو کس طرح سمجھوں گا؟ بھئی ولیوں سے قریب ہے تو جنتی ہے، ولیوں سے دور ہے تو جہنمی ہے۔ اچھا ہم کیونکہ بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، ہم اتنا ضرور کہتے ہیں اللہ کے بندے ولیوں سے دور ہو کر جہنمی کیوں ہوتے ہو؟ ان کے قریب ہو کے جنتی ہو جاؤ۔ اور سن لے یہ جملہ، جو اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کی اوقات نہیں دیکھتا، ولیوں کی ذات دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کی طرف پھر میں پلٹ کے آتا ہوں۔ ابھی یہاں پر ایک جملہ بار بار کہا گیا اور حضرت پیر ثانی سرکار نے دعا میں بھی یہ جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یہاں سے سڑک سیدھی مدینے تک۔ بھائی جی میں آپ سے ذرا ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا ہوں پیری مریدی کا اور مطلب ہی کیا ہے؟ چلیں آپ ذرا ٹھنڈے مزاج سے سوچ لیں، پھر مجھے پیری مریدی کا اور مطلب کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے جس پیر کے بیعت ہوئے ہیں وہاں تک رہ جائیں، جو اپنے تک رکھے اسے پیر نہیں کہتے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں، جو اپنے تک رکھے اسے پیر نہیں کہتے، اسے بت کہتے ہیں، جو محمد تک پہنچائے اسے پیر کہتے ہیں۔ اور میں ARY کے ذریعے یہ میسج پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں، یار لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہ آستانے کیا ہیں، یہ آستانے کیا ہیں؟ سٹیج والوں کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی بھی توجہ، یہ آستانے کیا ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی خدائی پر جتنے آستانے ہیں یہ سارے محمد کی غلامی کے بھرتی خانے ہیں۔ میں یہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، یہ میں جملہ پھر دہرا دیتا ہوں اور دہرا کر پھر آپ کو اسی آستانے سے کہیں پر، اور میں آج ایک نسبت سن کر ادھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ میرا ٹھنڈا ہوا ہے تو میں آپ کو بھی کہنے لگا ہوں۔
میں بیعت نہیں ہوں اس آستانے کی، لیکن میں کسی پیر کو کسی کی جاگیر نہیں سمجھتا۔ ولایت پہ قبضہ کرنا میں ایسے کسی غاصب کو نہیں مانتا۔ ولی کسی کی جائیداد نہیں ہوتے، یہ امت کے لیے اللہ کی طرف سے سوغات ہوتے ہیں۔ یہ ولی سب کے لیے مشترکہ ہوتے ہیں۔ لیکن جس جملے کو میں کہنے لگا ہوں اس کو ذرا پیار سے سننا۔ حضرت کا نام لیا گیا، نقشبندی بھی کہا گیا، قادری بھی کہا گیا، تو مجھے حضرت جو ذوق آیا، میں نے کہا بلے ہو سال کا بعد شریف آن آلے ہو تو آڈے پیر دا ایک ہاتھ یار غار دے ہاتھ وچے، دوسرا ہاتھ حیدر کرار دے ہاتھ وچے۔ جن کو سمجھ آئی ہو وہ تو اونچی آواز سے بولیں اور اونچی آواز سے بولیں۔ ایک ہاتھ میں یار غار کا دامن، ایک ہاتھ میں حیدر کرار کا دامن، تو مجھے یہ کہنے دیجئے اس پاک آستانے کو آل کا لنگر بھی نصیب ہے، اصحاب کا لنگر بھی نصیب ہے۔ اچھا چلے میں جلدی آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جو شجرہ شریف پڑھا کرتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا میں تو اپنا شجرہ پڑھتا ہوں، آپ میں سے جو پڑھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، سارے ہاتھ کھڑا کریں، جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھا کریں۔ جناب تو شجرہ شریف پہ ہمارے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کے بندے اس لیے کہہ رہا ہوں ہر روز شجرہ پڑھا کر، ہر روز شجرہ پڑھا کر۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجھے ہر روز پتہ چلے گا میرا مالک کون کون ہے، میرا مالک کون کون ہے۔ اچھا اس طرح آپ نہیں سمجھے، میں نے کہا ہر روز شجرہ پڑھا کر، نجف اشرف میں بھی تیری خبر پہنچے، گنبد خضرا میں بھی تیری خبر پہنچے۔ صدیق اکبر کا ہاتھ، یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، بیعت، اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کے ہاتھ میں ہاتھ ہے آپ کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیا ایک کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اوپر سب کا ہاتھ ہے۔ اور میں چونکہ لائیو جا رہا ہے تو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پیر کی بیعت ہی جائز نہیں جس پیر کا سلسلہ حضور کی ذات تک نہ پہنچے، جو راستے میں جس کی بریکیں فیل ہو جائیں، راستے میں جس کی سوار انجن فیل ہو جائے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر کون ہے؟ جس کی بیعت نبی تک متصل ہو۔ اللہ مقبولہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے۔ کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے لیے انسانیت کی زنجیر بنا کرتی تھی ہاتھوں کی، تو اس سے مجھے ایک مسئلہ سمجھ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر انسانوں کی لین ہے، پہلے انسان کے ہاتھ میں ایک بندے کا ہاتھ ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، آخری تک ہاتھ جڑے ہوتے تھے۔ سلسلہ بھی اسی محبت والی زنجیر کا نام ہے کہ سال کا بعد کے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور یہ ہاتھ صدیق اکبر تک نبی کی ذات تک جڑا ہوا۔ چلے اب میں جس بات کی طرف آپ کو لانے لگا ہوں اس کو بھی آپ پیار سے سنیے۔ میں پہلے شروع کر چکا تھا، خدا بندوں سے پیار کرتا ہے، بندے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بندے خدا سے پیار کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اور خدا بندوں سے پیار کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ علماء نے لکھا یتولونہ بالطاعۃ ویتولاہ اللہ بالکرامہ۔ جب بندے اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو یہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے نہیں تھکتے، اور جب اللہ ان سے دوستی کرتا ہے تو اللہ ان کو عزت کا تاج عطا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں یار تم ولیوں کی اتنا تعریفیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یار کتنے نادان ہو، بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کا تو اعتراف کرتے ہو، اور خدا بندوں کی عزت دے تو اس میں کیوں بخل کرتے ہو؟ اگر میں اس کو واضح کر دوں تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ عبدالقادر سر جھکاتا ہے، خدا غوث اعظم بناتا ہے۔ علی حجویری سر جھکاتا ہے، رب داتا بناتا ہے۔ شیخ حمد سہلوی سر جھکاتا ہے، اللہ مجدد بناتا ہے۔ معین الدین سر جھکاتا ہے، اللہ غریب نواز بناتا ہے۔ اور میرا اگلا جملہ پیار سے سن لیجئے، ارے سال کا بعد کا
رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، رب مخلوق کا رخ اس کے در کی طرف فرما دیتا ہے۔ میں حوالہ دینا چاہوں گا، اور حوالہ بھی بہت بڑے بندے کا ہے، تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گئے بابا فرید کے استانے پر، تو انہوں نے نعرے دیکھے حق فرید یا فرید کے۔ کسی اور بندے نے آ کر پوچھا حضرت جی آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا فرید فرید ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ شرک نہیں ہے، اللہ اللہ ہونی چاہیے۔ آپ نے بڑے پیار سے کہا، صوفی کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، فرمایا شرک میں پڑھے ہو یا قرآن بھی پڑھے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھا ہے میں نے۔ فرمایا قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا کلمہ آتا ہے؟ جی آپ فرما دیں۔ فرمایا اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا بابا جی نے ساری زندگی اللہ اللہ کی، اب فرید فرید تو رب کروا رہا۔ میں جب حضرت آ رہا تھا تو میں نے یہاں جتنا رش راستے میں بھی دیکھا، ابھی بھی ہوگا، پتہ نہیں کتنی خدا کی مخلوق ہے کہاں سے پیدل آ رہی ہے، اور میں برملا یہ بات کہنے لگا ہوں لائیو جا رہی ہے، یہ کسی اور کے بلانے سے نہیں آئے، یہ مالک کے بھیجے جانے سے آئے ہیں۔ اگر میرے اس جملے سے اتفاق ہو تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ روکنے والوں نے ٹل لگا لیا کہ نہیں جانا نہیں جانا، لیکن میں نے جس آستانے کو دیکھا ہے آج بھی قطاریں لگی دیکھی ہیں۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، جس کا خدا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا خدا ہو جاتا ہے کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ آج کل ایک اور تصور بھی دیا جاتا ہے کہ جناب تم پیروں والے کام تو نہیں کرتے، لیکن یہ پیروں کا پیار تمہیں کوئی فائدہ بھی دے گا۔ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں۔ آپ صرف دین بتائیں، بنائیں نہ۔ دین میرے نبی نے بتا دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دعوے تو کرتا ہے اچھے سے محبت کے پر کام ان جیسے نہیں کرتا؟ میرے نبی نے فرمایا جس کو جس سے پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ عرص پر آنے والوں اگر اس حدیث پاک کو ایک دفعہ میں پھر بھی دہرا دوں تو آپ کے آنے کی خوشخبری زبان رسالت سے ہے۔ سن لیجئے فرمایا جس کو جس سے پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اے مشائخ طریقت کے تمہارے اعمال اگرچہ مشائخ جیسے ثابت ہوئے، اللہ مشائخ کے پیار کا صدقہ تمہیں جنت میں وہی رکھے گا جہاں تمہارے مشائخ کی جلوہ گری ہوگی۔ تو یہ پیار کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجھے حضرت نے 2 حکم فرمائے تھے، دونوں کی تعمیل 5 منٹ میں کر لیتا ہوں۔ خطاب سمیٹا بھی جا سکتا ہے، خطاب پھیلایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر پھیلانے پہ آؤں گھنٹے لگ جائیں، سمیٹنے پہ آؤں سٹیج سے لے کر آخر تک میرا جملہ سن لیں۔ کسی بندے کو اگر فکر ہونا پتہ نہیں حشر اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آخرت اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنے آپ کو چیک کر لے۔ اگر پاکوں سے پیار کرتا ہے تو حشر سے بے فکر ہو جائے۔ صدقے جاؤں آپ کے بولنے پر، اگر پاکوں سے پیار کرتا ہے تو حشر سے بے فکر ہو جائے، اور اگر پاکوں سے جلتا ہے تو سمجھ لے رب نے بنایا اسے جلنے کے لیے۔ اللہ والوں سے جلنا جلنے کی علامت ہے، اللہ والوں سے پیار کرنا آخرت میں کامیاب ہونے کی ضمانت ہے۔ میں حضرت مجدد پاک کا یہی جملہ مجدد پاک سے خیرات لے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کائنات عقائد میں جنتی عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت۔ یہ کسی مولوی صاحب کا جملہ نہیں ہے، مجدد پاک کا۔
فرماتے ہیں کائنات عقائد میں جنتی عقیدہ ہے، عقیدہ ہے سنت۔ اب مجدد صاحب سے اس کی دلیل پوچھی گئی، فرمایا دلیل اس کی یہ ہے اس عقیدے میں پیار ہے، حسد نہیں ہے۔ آپ چونکہ مجدد پاک کے سارے فقیر ہیں تو یہ پلے باندھ کے جائیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جنتی ہونے کی وجہ یہ ہے اس عقیدے والے جلتے نہیں، اللہ جس کو عزت دیتا ہے یہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمان مجدد الفسانی یہ ہے کہ عزت والوں سے جو پیار کرے گا وہ نہیں۔ اور ہم مجدد باپ کے اس مرکز پر کھڑے ہو کر مشائخ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ نے جن کو عزت دی ہے ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ اور مجدد صاحب کا اعلان یہ ہے اللہ والوں سے جلنا تم چھوڑ دو، رب تمہیں جلائے گا نہیں، فضل سے نوازے گا۔ اور آئیے آج کی میری تقریر اپنے اختتام کی طرف جاتے ہوئے، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار کو۔ مجھے فرمانے لگے باقی جو کچھ مرضی بیان کرو، سیدہ زہرا کی بات ضرور کر دیا۔ اچھا میرا دل دکھے گا جو پاک بی بی کے نام پہ نہیں بولا۔ ایک دفعہ اور محسن بھائی، میں اتنا خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں اور مجھے حضرت سلطان سرکار نے حکم دیا ہے تو یقیناً ان کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ میری زندگی میں کوئی ایسی تقریر نہ لائے کہ میں تقریر کروں اور ذکر اہل بیت نہ ہونا، ایسی تقریر اللہ میری زندگی میں کبھی نہ لائے۔ تو سن لیجئے، میں حضرت سیدہ زہرا پاک کی عظمت کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا، امامت و ولایت جس کے در سے خیرات مانگے اس گھر کی مالکن کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ میں بی بی پاک کے نام پر پھر ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ حضرات سارے بولیں، جو بی بی پاک کا کمی ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ میں مشائخ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولوی کی مولویت کی سند رد ہو سکتی ہے، خطیب کی خطابت کی سند رد ہو سکتی ہے، عابد کے سجدے رد ہو سکتے ہیں، قاری کی قرات رد ہو سکتی ہے، نقیب کی نقابت رد ہو سکتی ہے، شاعر کے اشعار رد ہو سکتے ہیں، زہرا پاک کے کمی ہونے کی سند کبھی رد ہی نہیں ہوگی۔ اور سننے میرا یہ جملہ جو سیدہ زہرا کے در کا صدا ہے وہ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ اچھا اب میرے جملہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آج میرے خطاب کے ٹائم میں سے 4 منٹ باقی ہیں اور میں نے چاروں میں بات کو سمیٹنا ہے، تو آپ نے توجہ میری طرف رکھنا ہے۔ میں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو اگر بیان کرتے ہوئے اماں عائشہ پاک، حضرت یہ جملہ اگر میں نہ کہوں تو میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا، ہر مومن کی ماں ہے اماں عائشہ، اور اگر مجھے کوئی اجازت نہ بھی دے تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صاحب ایمان ہی نہیں جس کو اماں عائشہ کا احترام ہے۔ اور یہ جملہ پھر مجھے کہنے دیں، وہ صاحب ایمان ہی نہیں جس کے دل میں اماں عائشہ کا احترام نہیں۔ اور اماں عائشہ کی دولت آپ کو بتانے لگا ہوں اور آہستہ سے بتانے لگا ہوں تاکہ دل میں اترے، گنبد خضرا کی متولیہ ہے اماں عائشہ۔ اس پہ تو میں کہوں گا سارے بولیں، نہیں اللہ کی قسم میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، گنبد خضرا کی متولیہ ہے اماں عائشہ۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں کون سنے گا اور کون نہیں سنے گا، جو سنے گا اس کی مہربانی، جو نہیں سنے گا اس کا مقدر۔ ارے جس کے حجرے کو دیکھ کے جہنمی جنتی بنتے ہیں وہ حجرہ ہے اماں عائشہ کا۔ بھی کہہ رہا ہوں جس سے جتنا قوت کے ساتھ سنا جا سکے اتنا ہی سن لیں۔ ارے عرش، جنت اور کعبے اور کرسی سے جو افضل جگہ ہے اس حجرے کی مالکن ہے اماں عائشہ۔
یہ اب میں پیروں کی زیارت کر کے حضرت الاسلام صاحب یہ جملہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کے گھرانے سے بھی شریکہ نہیں ہو سکتا۔ مزار والا حجرہ اماں کا ہے اور مزار میں لیٹنے والا ساتھی صدیق اکبر۔ اچھا ایک اور بات کہوں آپ سے، جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ جملہ تو ایسا نہیں جس کے لیے مجھے ریٹ دائر کرنی پڑے۔ بھائی جان، جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے مشائخ ہیں، ان کے گھر میں جو ان کی گھر والیاں ہیں وہ آپ سب کی روحانی مائیں ہیں اور اس کی وجہ حضرات ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے گھر میں جو ہے وہ ان کی عزت، میرے گھر میں میری عزت، حضرت الاسلام صاحب کے جو گھر میں ہے وہ ان کی عزت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت کو آگ لگاؤ۔ یار اتنا سوچ لو، جو نبی کے حرم میں ہے وہ عائشہ، عزت کس کی ہے؟ میں یہ جملہ دوبارہ دہرا دوں اگر آپ سارے سن لیں، وہ عزت ہے میرے نبی کی، اور عزت پر حملہ تو کوئی مجبور انسان بھی برداشت نہیں کرتا۔ اما عائشہ تو عزت ہے میرے محمد کی، اور سن لیجئے کائنات میں جو بھی باعزت ہوگا وہ نوکر ہوگا اما عائشہ صدیقہ کا۔ حیا والوں کی ماں ہے، یہ کسی بے غیرت کی ماں نہیں، یہ غیرت والوں کی ماں ہے۔ آپ ذرا اونچی آواز سے بولے یار، سال کا بعد کے والی خوش ہو جائیں۔ اور میں آن ایئر اس آستانے کو سلوٹ پیش کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ، اور میں تمام آستانوں کو یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، ذرا سال کا بعد شریف حاضری دے کر وزٹ کر کے دیکھیں، یہاں صرف مرید نہیں بنائے جاتے، مدارس میں محمد کے دین کے وکیل بھی بنائے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے آستانوں کے ساتھ صرف مہمان خانہ نہ بناؤ، محمد کے آستانے کی خیرات کوئی صفا نما مدرسہ بھی بناؤ، تاکہ پتہ چلے جو یہاں آتا ہے اسے زنگر بھی کھلایا جاتا ہے، محمد کا قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور میں مبارک اور ایک بات اور کہنے لگا ہوں، مشائخ کے سائے میں جو پڑھیں گے کبھی دہشت گرد نہیں بنیں گے۔ مشائخ کے سائے میں جو پڑھیں گے وہ کبھی دہشت گرد نہیں بنیں گے۔ میں سارے مشائخ کا ادب کرتا ہوں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، حضور اگر سب سے بڑا آستانہ مدینہ پاک ہے، اگر گنبد خضرا کے سائے میں آج بھی صفہ ہے تو آپ کے آستانے کے سائے میں مدرسہ کیوں نہیں؟ تو میں سال کا بعد شریف کے مشائخ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، اگر سال کا بعد سے سڑک مدینے تک ہے، مدینہ کے آستانے کے سائے میں بھی مدرسہ ہے، اس آستانے کے سائے میں بھی مدرسے ہیں، جہاں محمد کے نوکر بھی تیار ہوتے ہیں، نبی کی کنیزیں بھی تیار ہوتی ہیں۔ لو سیدہ زہرا پاک پر میرا آخری جملے اور میری تقریر ختم۔ اما عائشہ پاک کہتی ہیں، زہرا پاک چلتی تھی تو چال مصطفیٰ والی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک بی بی پہ جو جتنا بولے گا اتنا ہی لے گا۔ چلتی تھی تو چال مصطفیٰ والی، بولتی تھی تو لہجہ مصطفیٰ والا، قیام کرتی تھی تو قیام مصطفیٰ والا، بیٹھتی تھی تو بیٹھنا مصطفیٰ والا، سیرت مصطفیٰ والی، صورت مصطفیٰ والی۔ اور یہ جملہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، سیرت مصطفیٰ والی، صورت مصطفیٰ والی۔ تو میں یہ جملہ کہہ دوں، نام دو ہیں، برداشت کرنا پڑے گا، نام دو ہیں، حسن ایک ہے،
نام دو ہیں صورت ایک ہے، نام دو ہے سیرت ایک ہے. مجھے کہنے دیجئے سیدہ زہرا نبی سے جدا شے کا نام نہیں. ارے صورت و سیرت محمد کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے. یاری یاری زندہ باد. حاضرین گرامی کیا خوبصورت زندگی بھری گفتگو ہے. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں عزت دی ہے. اپنے موقف کو اور اپنے نقطہ نظر کو کسی مصلحت اور مداہنت کے بغیر پیش کرنے کی صلاحیت اور ہمت اور حوصلہ اللہ نے انہیں عطا